غم نہ کری رب تجھے برباد نہ ہونے دے گا، تیرا دشمن بڑا نادان۔ ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی، ایک جگہ زلزلہ آ رہا تھا اور زمین ہل رہی تھی، امام صاحب ایک ہاتھ یہاں پر رکھ کر دیوار پر ٹیک لگا کر نماز جاری رکھ رہے، اور یوٹیوب کی دنیا میں کیا ایمان، کتنا اللہ سے گہرا تعلق، اللہ سے ہونے کا کتنا اللہ کے قسم یہ نمبر کا پاگل تھا وہ۔ شریعت نے کہا ہے کیا؟ شریعت کا حکم کیا ہے؟ نماز کے دوران اگر سانپ آ جائے، سانپ کس کی مخلوق ہے؟ ارے بولو، یہ گھامر بنے کی بات ہے ہمارے معاشرے میں، دین کے نام پر، توکل کے نام پر، بھروسے کے نام پر، اور اس لیے ہو رہے ہیں علماء سے نیٹ ورک کٹ ہو گیا، جو اصل حقدار علماء ہیں دین کی سمجھ پیدا کرنے کے لیے۔ دین کو لو، جہاں سے لینا وہاں سے لو، دیکھنے کے اعتبار سے ایک ڈائلاگ کہہ سکتے ہیں، اور لوگوں نے واہ واہ کی، واہ کیا جذبہ ہے۔ اگر اس وقت یہاں پر سانپ آ جائے نا، آپ بھاگیں نہ بھاگیں، سب سے پہلے میں بھاگتا ہوں۔ اور کچھ لوگ فتویٰ ٹھوک دیتے ہیں، مفتی صاحب کا ایمان نہیں بنیا۔ کیا نہیں بنیا؟ کسی سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے والی ذات اللہ کی۔ اللہ سے ڈرانے والے مفتی صاحب سانپ کو دیکھ کر خود بھاگ گئے۔ اللہ کی قسم یہ توکل کے خلاف بولو نہیں ہے۔ دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لمبا قصہ ہے، چھوٹی چیز سمجھانے کے لیے قرآن کی روشنی میں ڈائریکٹ، کسی تعلق دیوبند کا فتویٰ، کسی مفتی صاحب کا قول نہیں، ڈائریکٹ قرآن کی بات۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ عصا ہے۔ اتوکل علیہا وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، اس سے میں ٹیک لگاتا ہوں، پتے جھڑاتا ہوں، بکریوں کو ہانکتا ہوں، اور اس کے علاوہ اس عصا کے ذریعے، اس لاٹھی کے ذریعے دوسرے کام بھی میں کرتا ہوں۔ بات ہو گئی مکمل؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ اس عصے کے اتنی فضیلتیں جو بیان کر رہے ہیں آپ، اس عصے کو زمین پر ڈال دو۔ اللہ کے حکم سے وہ عصا زمین پر وہ ڈال دیے، فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، وہ ایک اژدہا بن گیا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغمبر سے بڑھ کر اللہ کی ذات کو کون سمجھ سکتا ہے؟ پیغمبر سے بڑھ کر توکل کے معنی مطلب کو کون سمجھ سکتا ہے؟ پیغمبر سے بڑھ کر اللہ کی ذات پر بھروسے کو کون سا مئی کلام سمجھ سکتا ہے؟ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سب سے زیادہ کیا ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام جو دنیا میں رہ کر کوئی دور پہاڑ پر جا کر اللہ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، وہ موسیٰ علیہ السلام اتنے جلالی، اتنے طاقتور، اتنے پاورفل، ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والا ایک شخص اور فرعون کو خدا سمجھنے والا ایک شخص، دونوں کی لڑائی ہو رہی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام لڑائی چھڑانے کے لیے گئے، یہ گھوسا مارے، اسپاٹ آؤٹ۔ اور بتاؤں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جلال کیسا تھا، ان کا غصہ کیسا تھا؟ کتابوں میں لکھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جلال میں آتے، جب غصے میں آتے، چہرے کا رنگ بدل جاتا، اور ان کے سر کے بال ٹوپی کے اوپر سے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ اور جس طریقے سے ہوتا ہے نا آدمی کی کسی خبر کو سن کر بدن کے رونگٹے کھڑے ہوتے نہیں ہوتے، اتنے پاورفل انداز میں جھبے کے اوپر سے ان کے بال کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ اتنے طاقتور، اتنے پاورفل پیغمبر، جب اللہ کے حکم سے عصا کو ڈالا، عصا کیا بنا؟ ہاں اژدہا بنا۔ اژدہا بنا تو اتنے پاورفل موسیٰ علیہ السلام کیا کرے؟ آستین چڑھائے، کرنے والی ذات اللہ کی، تمہارا ایمان نہیں بنیا۔ اللہ کے لیے سمجھو، کوئی آپ کو محبت سے سمجھا رہا ہے، حضرت کچھ حضرت کا وہ ذہن نہیں، حضرت کا وہ مزاج نہیں، حضرت میں دین کی سمجھ نہیں، تعویل حجت سب چھوڑ دو، براہ راست اللہ کا قرآن پڑھ کر سنا رہا ہوں، اگر غلط دین پر عمل
تمہاری نظر میں اچھا ہے، لیکن قیامت میں دھول جھٹے گی تب پتا چلے گا. فسوف تری اذا انکشف الغبار افرس تحت رجلک ام حمار. گھوڑے پر سوار تھے، گدھے پر سوار تھے، دنیا کا پردہ ہٹے گا نا تب معلوم ہوگا. تو اس لیے دین پر عمل کرو، لیکن دین کی سمجھ پیدا کرو. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے ہیں، بھلائی کا ارادہ کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ اسے داڑھی رکھنے کی توفیق دیتے ہیں. اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا اسے مسجد تعمیر کرنے کی توفیق دیتے ہیں. اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا اسے اللہ کے راستے میں جانے کی توفیق دیتے ہیں. اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا اسے میدان جنگ میں شہادت کی موت پر فائز کرنا چاہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا اللہ پاک جس کے ساتھ خیر اور بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں تو جنت میں اس کا یہ مقام ہوگا. یہ بیان چاہتے تو اللہ کے نبی یہ بھی بول سکتے اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں اسے اللہ کے راستے کے لیے قبول کر لیتے ہیں، اسے صدقہ خیرات کے لیے قبول کر لیتے ہیں، اسے حج کرنے کے لیے قبول کر لیتے ہیں، اسے عمرہ کرنے کے لیے قبول کر دیتے ہیں، بیوہ کی امداد کے لیے قبول کر لیتے ہیں، یتیموں کی پرورش کے لیے قبول کر لیتے ہیں، غریب بچوں کی شادی کا انتظام اللہ پاک اس کے مال سے کروا دیتے ہیں. ایک لمبی لسٹ ہے نا، اگر میں گنانے پر آ جاؤں آپ کے داڑھی کے بال پکا ختم ہوتی. ایک لمبی لسٹ ہے نیکی ہوتی. لیکن اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ کے لیے دین کو سمجھو، دھوکے سے نکلو. من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں، بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں، یفقہہ فی الدین، اللہ پاک اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں. کیا عطا کرتے؟ یہ پیغمبر ہی بول سکتا ہے یہ بات. کون بول سکتا ہے؟ آج کا امیر، آج کا مفتی، آج کی مسجد کا امام یہ بات نہیں بول سکتا. یہ نیکیوں کی ایک لمبی لسٹ تھی، اللہ کے نبی نے تمام کو ہٹا کر یہ کیوں فرمایا؟ اللہ پاک جس کے ساتھ خیر اور بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں اسے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں. کیوں بولا؟ دوسرا بھی تو بول سکتے تھے نا. یہ اس لیے بولیا جسے دین کی سمجھ آ جائے گی ہر عمل ایسا کرے گا جس سے اللہ راضی ہوگا، اور دین کی سمجھ آئے گی کوئی ایسا کام نہیں کرے گا جس سے اللہ ناراض ہوتا. جسے دین کی سمجھ آ جائے گی کس وقت کیا کرنا چاہیے اسے اچھا معلوم ہو جائے گا. سمجھ میں آ رہے؟ اب آؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. یہ اللہ کی قسم اتنا لمبا ہے توکل کا، اللہ کی ذات پر بھروسے کا ٹاپک، اور آج کے پاگلوں نے جس طریقے سے الٹا مطلب سمجھ لیا ہے. اگر میں بیان کرنا شروع ترجمہ تو کمپلسری ہونا مجھے، اتنی حماقت آ گئی. چند سال پہلے کی بات، مجھے سردی تھی، ڈاکٹر نے منع کر دیا تھا کہ مولوی صاحب آپ سردی یہ آپ کنکڑی استعمال مت کرو. ایک ساتھی کے ساتھ سفر تھا اور کچھ اللہ کے راستے میں ان کا وقت بھی لگا تھا، بڑی خوشی کی بات، لگانا چاہیے. کنکڑی بکنے کے لیے آئی. میں نے کہا کہ ڈاکٹر نے منع کیا ہے، میرے طبیعت کا مسئلہ ہے، مجھے سردی ہے. اے گو مفتی صاحب کرنے والی ذات اللہ کی. اب بتاؤ جو ایک مفتی اور ایک عالم 15-17 سال قرآن کے سمجھنے میں اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے، اسے دین کی سمجھ نہیں، توکل کا صحیح مفہوم اسے معلوم نہیں. یہ حماقت ہے. آؤ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کتنے پاورفل مومن، کتنے پاورفل مسلمان. 4 خلفائے راشدین، خلفائے اربعہ. چوتھے نمبر پر کون ہے؟ اللہ کے نبی کے بعد سب سے اونچا مقام کس کا؟ حضرت ابو بکر، اس کے بعد حضرت عمر، اس کے بعد حضرت عثمان، اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اور حضرت علی یہ کون؟ ان کی بیوی حضرت فاطمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی. تو اس لحاظ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی کا رشتہ کیا تھا؟ داماد ہونے کا تھا نا. اور ان کی بیوی جنتی
عورتوں کی سردار اور ان کے بیٹے حسن حسین جنتی نوجوانوں کے سردار، کیا مقام ملا ہے نہیں ان کو؟ اب بولو، ہر ایک کے ساتھ ایک ایک لقب۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے، علی کرم اللہ وجہہ، اللہ نے ان کے ساتھ کرم کا معاملہ فرمایا، انہوں نے کبھی بھی کسی بت کی صورت نہیں دیکھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھ میں شکایت تھی، کس میں؟ شاید ایک سفر کا قصہ ہے یا کچھ، پورا بیک گراؤنڈ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن واقعات تو 100 to 200% پکا۔ کسی کے گھر گئے تھے تو ایک طبق میں کھجور لا کر رکھے گئے۔ ہمارے یہاں کسی مہمان کے آنے پر جوس دیتے ہیں، زیادہ سے زیادہ چائے دیتے ہیں۔ عرب میں مہمان کی آمد پر جس طریقے سے ہم چائے دیتے ہیں، وہ لوگ کیا دیتے؟ کھجور دیا کرتے تھے۔ صحابہ بھی تھے، سب صحابہ طبق میں ہاتھ ڈال کر کھجور کھا رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجور کھانے کے لیے ہاتھ بڑھائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑ کر روک لیا اور فرمایا، اے علی، تجھے آنکھوں میں شکایت ہے، تیری آنکھوں میں شکایت ہے، یہ ایسی شکایت ہے تیرے کھجور کھانے کی وجہ سے تیری بیماری میں اور اضافہ ہوگا۔ یہ کہہ کر پوری دنیا کو توکل کا سبق سکھانے والے، توحید سمجھانے والے، اللہ کی ذات پر بھروسہ دلانے والے سید المتوکلین کہا جا سکتا ہے۔ جتنے پیغمبر آئے اللہ کے توکل کو سمجھانے کے لیے، اللہ کی ذات پر توکل کیا ہے، ان تمام میں سب سے بہتر توکل کے معنی مطلب کو جاننے والے کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعوذ باللہ، یہ کبھی میں پڑھتا ہوں تو اپنے آپ میں ہنستا ہوں۔ آج کا کوئی بھی گھامڑ الو کا پٹا رہتا تو نبی تمہارا بھی ایمان نہیں بنا بولا ہوتا۔ نکلو نکلو، توکل کے مفہوم کو سمجھو، حماقت کے کام، بیمار ہو جاؤ ڈاکٹر کے پاس جانے سے کس خبیث نے منع کیا ہے؟ ہاں، ایک مومن اور کافر کے جانے میں فرق ہے۔ مومن مسلمان اللہ سے لو لگا کر صدقہ نکال کر جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ ڈاکٹر سے کچھ نہیں ہوتا، وہ جو دوا دیتا ہے اس میں اثر ڈالنے والی ذات اللہ کی، یہ مومن۔ اور کافر ڈاکٹر سے ہی ہوتا ہے اور ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے کسی طرف اس کا خیال نہیں جاتا۔ آج ہم کر رہے دکان کھلا چھوڑ کر نماز کو چلے گئے، اے اللہ کی ذات پر بھروسہ، اللہ کے حکم سے بڑھ کو کیا ہے جی، میں اللہ کا حکم پورا کرا تو اللہ تعالیٰ میرا دکان کی حفاظت کر لیتا ہے۔ گھامر پنا ہی نہیں۔ اگر خدا نہ کرے تبلیغی جماعت میں کوئی ساتھی بھی ایسا ساتھی ہے بولے تو مین سرکل میں بورڈ میں نام لکھ کر ڈالو، اسے ہمیں نکال ڈالے جماعت سے بول کر۔ آج یہ ہماری کمزوریوں کی وجہ سے سعودی عرب زبان کھولنے پر مجبور ہوئی۔ خیر، سعودی عرب کی جو دھلائی کرنا تھا گزشتہ جمعہ اچھی طریقے سے ہم نے دھلائی کر دی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم جھوٹ کے دھلے ہوئے ہیں۔ اللہ کے لیے سمجھو، توکل، اللہ کی ذات پر بھروسہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہجرت کا حکم ملا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سوار ہو کر جا رہے تھے۔ خیر، غار ثور میں جا کر کیا ہو گئے؟ چھپ گئے۔ دیکھیں بھائی، مفتی صاحب کو پولیس ڈھونڈ رہی ہے، مفتی صاحب اس سے بولتی سو اس کے پیچھے دماغ خراب کر لے لوگوں کو، بول کو کہاں گیا مفتی صاحب کا توکل، کہاں گیا موبائل مفتی صاحب کا، ناٹ ریچیبل کر لینا، اللہ پر بھروسہ دلانے والے مفتی صاحب آج کہاں کی جاؤ کو چھپکی کر دینا، پولیس ڈھونڈ رہے کر دینا۔ یہ غلطی نکو کریں دے بول کر ایڈوانس میں بول رہا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ لینے کے لیے غیروں کے نرغے میں آنے سے بچنے کے لیے کس میں پناہ لی؟ غار میں۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا جس ذات نے مجھے پیغمبر بنایا ہے وہ ذات میری حفاظت کر لے گی۔ صدیق اکبر، ڈرنے کی ضرورت نہیں، آستین چڑھا دو، کوئی مئی کلال ہمارا بال بھی بھینگا نہیں کرے گا، کہا اللہ کے نبی نے۔ کہاں کچھ بھی کتاب میں اما جان بابا جان کی
پڑھ کر رہے تو بولو یہ صحیح ریئل دین پیش کروں سو ریل دین نوے ہے. اللہ کے نبی کیا کرے؟ چھپے، اس انداز سے چھپے کسی کی نظر نہ پڑے، چھوٹی موٹی جگہ کو بھی پر کیا دشمن کی نگاہ. اب بتاؤ اللہ کے نبی کا ایمان بن کو نہیں تھا؟ اللہ کی ذات پر صحیح معنوں میں توکل کسے سمجھاتا ہوں؟ اب وہ غار الگ قسم کے جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی، ملک عرب میں جگہ جگہ وہ چیزیں ہیں. اوپر کیا ہے؟ سل رہے تھے پتھروں کی چٹان، اس غار کے اوپر چڑھے گئے، اس کے اندر ایک سوراخ تھا، اس غار کے اوپر چڑھ گئے کفار مکہ جس غار کے اندر کون چھپے ہوئے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر اٹھایا، دشمن کے پیر تلوے دس رہے. اے اللہ کے نبی ہم پکڑے گئے. کیا ہوگی؟ پکڑے گئے. صدیق اکبر سوالات پیغمبروں کے بعد سب سے اونچا مقام، سب سے پاورفل ایمان. بیٹری ڈاؤن ہوئی نہیں ہوئی تو اس کا مطلب ایمان نہیں بنیا، بول کو حماقت نکو کرو. اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا تحزن ان اللہ معنا. صدیق اکبر ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ غار میں چھپ کر بولے یا غار سے باہر نکل کر بولے؟ ہاں اتنا قیمتی پوائنٹ آج کے جمعہ میں ایکسٹرا پیسے ہونا مت ہے. ارے بولو یہ جملہ جو اللہ کے نبی نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غار کے اندر رکھو بولے غار کے باہر نکل کر بولے، تو اس کا کیا مطلب؟ دنیا دار الاسباب. بچے پیدا کرنا رہا تو شادی کرو، شادی کے بغیر بچے ہونا کا تو 2 نمبر کا بچہ ملتا ہے. ایک مولوی صاحب کے پاس بار بار ایک نوجوان آج بولتا تھا کہ ہر میری بڑی دلی تمنا مجھے اللہ تعالیٰ نیک صالح اولاد عطا فرمائے. وہ مستجاب الدعوات بزرگ تھے، جو دعا کرتا اللہ ان کی دعا کو قبول کر لیتا تھا. 1 سال 2 سال لیکن اولاد کا کوئی نام و نشان. پھر آیا حضرت ابھی بھی مجھے اولاد نہیں ہوئی. اب چونکہ اللہ والے اپنے اعمال کی جانب متوجہ ہوتے ہیں، جو دعا میں اللہ سے کرتا ہوں اللہ میری دعا کی لاج رکھتا ہے. یا اللہ کہیں پیٹ میں حرام لقمہ تو داخل نہیں کر دیا، کوئی تیری نافرمانی تو نہیں کی. اس نوجوان کے لیے میں 2 سال سے دعا کر رہا ہوں، حج کے موقع پر بھی کیا، تہجد پر بھی کیا، ہر دعا میں اس نوجوان کو میں نے یاد رکھا ہے. اللہ میرے سے کوئی غلطی ہو چکی ہے، اس غلطی کو میرے سامنے دکھا دے. اے اللہ اس نوجوان کو نیک صالح اولاد عطا فرما. تو کہا کہ ٹھیک ہے پھر سے میں تیرے حق میں دعا کرتا ہوں. ٹھیک ہے حضرت اللہ حافظ. ایک واچ گفٹ کر کو چلیا. نہیں 2 سال سے کہ تو کیا تیری رہنگا نا اے آیا ادھر شادی ہو کو کتنے سال پوچھے. نہیں حضرت شادی کے واسطے دعا کرو ہو گیا. کیا بولا؟ کرنے والی ذات اللہ کی. اسباب کون بنایا؟ مودی بنایا، امت شاہ بنایا کی ہمیں چھوڑ ڈالنے؟ اللہ بنایا. بنا کر بولا اس کی پوجا مت کرو، پوجا میری کرو. ٹیبلٹوں کا سہارا لو، شفا دینے والی ذات مجھے سمجھو، ڈاکٹروں کو نہیں. لیکن ہم یہ چیز ماننے کے لیے تیار. ہم نے توکل کے مسئلے کو کچمبر بنا کر رکھ دیا. ہوتے نہیں، میں بار بار بولتا ہوں اور بھی بار بار بولتا ہوں، آج بھی بولتا ہوں، اس کے بعد بھی بولتا ہوں. ایک ہی چیز کہیں کو بار بار بولتی گا تو میرا ڈائلاگ سن کو رہیں گے. جب سے میں چڈی میں ٹیر مارنا کر پھرتا تھا وہ زمانے سے ایک ایڈورٹائز دیکھ رہا ہوں، آج بھی چل رہا ہے. یہ دیوار ٹوٹے گی کیسے، یہ جو امبوجا سیمنٹ سے بار بار کہیں کو بتاتا کہ تو اس کی ویلیو، اس کی عظمت پیدا ہوتے بول کر کیا کرتی. شوگر پیشنٹ ہے، اسے کیا اے اللہ کا نام لے کھوج جائے، کیا بھی شوگر بڑھتی نہیں. میں بولتا ہوں کوئی بھی شوگر پیشنٹ رہا تو یہ گگو کی بات سن تو کھایا تو دیکھ بات تیری جو روح بیوہ ہوچس تیرے بچے اس کا کیا بال بنگا ہوتا ہے. اللہ کی ذات پر بھروسہ پر کون نے کھلایا. شوگر زیادہ ہوگی، کڈنیاں پر اثر ہوگا، اس پر اثر ہوگا.
یہ ساری حماقت کے کام چل رہے نہیں چل رہے؟ دیکھو اسی لیے کہتے ہیں آنے والے لوگوں کے دل میں جو شکوک و شبہات ہوتے ہیں، آنے والے لوگوں کے دلوں کی جو کیفیت ہوتی ہے، وہ اثر اللہ پاک بولنے والے کے دل دماغ پر ڈالتے ہیں۔ اللہ کے قسم آج مجھے جو عنوان پر بات کرنا تھا، قسم خدا کی اس میں 5% بھی میں بیان کرے نہیں، کیا کہ اللہ ڈالا یہ عنوان کو بول تو بول کر، اور قسم کھانے کے لیے تیار ہوں اللہ کے قسم، چیئر پر بیٹھنے کے بعد بھی یہ ٹاپک اٹھانے کا میرا ارادہ، اللہ نے ڈال کر میری زبان چلایا ہے، کوئی نہ کوئی خیر ہے ضرور۔ دین کی سمجھ بہت مشکل سے ملتی ہے، دین کا لباس آ جا سکتا ہے، اور دین کے اعتبار سے داڑھی بھی آ سکتی ہے، ٹوپی بھی آ سکتی ہے، اور حج بھی کر سکتا ہے، عمرہ بھی کر سکتا ہے، لیکن دین کی سمجھ نہیں۔ تو میرا ایک واقعہ لا کر پینٹنگ کرا تھا، کون سا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ اس میں بھی پوائنٹ دیکھو بھائی، سب بھی ایکسٹرا پیسے دینا کیوں نہ لگو، تو بغیر اسٹڈی کے اتنے پوائنٹ کی باتیں بولنا، تو حالانکہ پینٹ پہنے نہیں میں کیا پہنے سو اظہار پینٹ کو پوائنٹ کی باتیں مارنا لے تو کیا کی ہے آج۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کی طاقت، ان کا پاور کیا بتاتا جانا میں، جیسے ہی اللہ کے حکم سے عصا کو ڈالے، لاٹھی کو زمین پر ڈالے، گھس کر لگو، اژدھا کڑا ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ کر ہٹا، دیکھ کر ارے بولو بھاگ گئے۔ ناگمگل کے لوگ رہتے تو اس سے بولتی سو مولوی صاحب کے پیچھے مرو نہ تو بول کو، ہاں ہمیں آجو بازو رہنے والے، میرے بھائی تو مریا تو میں کھانا دینے والا، تو مریا تو میں کھانا۔ امام صاحب کے پیچھے کہیں کو ٹینشن لیتا ہے، یہ بولتی نہیں۔ ہاں اب ناگمگل والے رہتے تو کیا کرتے ہیں، یہ تارا بیانا چیخ چیخ کو، اس میں بھی الگ کو کیا کی پلٹا نہ لیتی ہوں، پیچھے بولتی نماز کے بعد زبردست تھا حضرت بیان کرتی، چاہ کی ہوٹل میں کیا بولتی، بڑے اس سے انہوں یوں پلٹا در نہیں سوتا، بولتی نہیں بولتے، یہ ہے ہماری اس میں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کیا کرنے لگے، جب تو بھاگنے لگے۔ ان کے ایمان کے برابر آج کسی کا ایمان ہو سکتا ہے؟ میں ہوتا آپ ہوتے موسیٰ علیہ السلام پر کیا الزام دیتے؟ چلو لوگ کیا بولتے کہ ڈسٹبن میں اٹھا کو ڈالو، جو اللہ ہے تو موسیٰ علیہ السلام کو لوگوں کو توکل کا مطلب سمجھانے کے لیے بھیجا تھا، وہ اللہ اس منظر کو دیکھ کر کیا بول رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کو، ذرا دیکھیں گے۔ نظام الدین مرکز کو جا کو پوچھنے کا نکو، سلطان شاہ کو جا کو پوچھنے کا نکو، سلطان شاہ کو جا کو پوچھے تو نظام الدین والے مانتے نہیں، نظام الدین والے کو جا کو پوچھے تو سلطان شاہ والے مانتے نہیں۔ یہ ہمارا اختلاف تباہ کر رہا ہے، برباد کر رہا ہے۔ سلمان خان کا ویلکم کر کے سعودی عرب تبلیغی جماعت پر جو پابندی لگائی، میں شورا والوں سے بھی پوچھتا ہوں، نظام الدین والوں سے پوچھتا ہوں، شورا پر پابندی لگی، نظام الدین پر لگی یا ٹوٹل پوری تبلیغ پر پابندی لگی؟ دروازے ہم کھول کے دے رہے ہیں، کسی کی کیا مجال اس جماعت کے اوپر آنکھ اٹھا کر بچ سکے؟ اللہ کے قسم آج جو گراوٹ، آج کی جو صورتحال ہے، اللہ کی قسم بزرگوں کی دعائیں نہ ہوتی یہ جماعت کبھی کی مٹ چکی ہوتی۔ اللہ کی قسم تبلیغی جماعت کی کشتی صحیح معنوں میں چل رہی ہے تو اس کشتی کے نیچے حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے آنسو ہیں، اس کشتی کے نیچے حضرت یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے آنسو ہیں، ان کے آنسو میں یہ کشتی چل رہی ہے۔ اللہ کرے وہ صفات تبلیغی جماعت میں پھر سے پیدا کر دے۔ تو اس لیے میں بول رہا ہوں تبلیغی جماعت کو جا کو پوچھنے کی ضرورت۔ دیکھو ہمارے یہاں انبھگ بولتی نا، کیا بولو، اندھی عقیدت، اندھی محبت۔ تبلیغی جماعت کے دو ٹکڑے ہونے سے پہلے ساتھ سب کے خلاف کون سی بھی بول کو بچ سکتا تھا؟ ہاں قتل کرواؤں دے۔ فاروق بھائی کے خلاف کون سی بھی بول کو بچ سکتا تھا؟ ارے بولو بھائی،
ہونے کے بعد فاروق بھائی کے خلاف بولے تو 7 صاحب ایک گروپ ہیرو بنا چھے 7 صاحب کے خلاف میں بولا تو شورا کے چاہنے والے مجھے ہتھیلیوں پر. تو اس لیے عقیدت ضرور رکھو, محبت ضرور کرو, لیکن جو عقیدت جو محبت قرآن سے ٹکرا رہی ہے, حدیث سے ٹکرا رہی ہے, اسی محبت کو ماچس لے کر آگ لگا دو. ہم اسے مانیں گے جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں بولتا ہوں. اللہ کی قسم, نہ میں ان کو ڈاؤن کروں نہ ان کو ڈاؤن کروں, بیچ کی ایک بات کر رہا ہوں. تو موسیٰ علیہ السلام اژدے کو دیکھ کر بھاگے تو اللہ تعالیٰ کیا بولا؟ اللہ سے پوچھیں گے نہیں, اللہ کا قرآن کیا بولتا خذھا ولا تخف. اللہ تعالیٰ دیا موسیٰ علیہ السلام کو, اور دیکھ کر ڈر کر بھاگے نا. موسیٰ اتنا ایمان ہے تیرا, موسیٰ میرا ڈر زیادہ ہے اژدے کا ڈر زیادہ. اللہ نے پوچھا پورے قرآن میں کوئی میں کلال بتا دے, منہ مانگا انعام, اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بیان کرنا چھوڑ دوں گا. اللہ نے کہا موسیٰ میرا ڈر ہونا چاہیے, میرے ڈر سے زیادہ اژدے کا ڈر, مخلوق سے ڈر کر بھاگ رہے ہو, تمہارا ایمان نہیں بنا, لوگوں کا ایمان کیا مضبوط کرو گے؟ اللہ نے کبھی کہا آج کے پترویا کیسا بولتی ہے, پیٹ جلتا میرا, جو قرآن کے سراسر خلاف ہے. جس طریقے کے توکل کے مفہوم کو ہم نے سمجھا, اللہ تعالیٰ نے کیا کہا خذھا ولا تخف. موسیٰ ڈرو نہیں, اس کو پکڑو. تو اللہ کا حکم مان کر موسیٰ علیہ السلام پکڑے. پھر اسے کیا ہوگا؟ ہاں, تو ظاہری چیز کو دیکھ کر ڈرنا یہ کیا بھی توکل کے خلاف, یہ ایک فطری چیز ہے بھائی, اسے اسے کیسے یہ کر سکتے ہیں؟ بہرحال اس کے ذریعے سے بھی کیا معلوم ہوا, سام سے کون ڈرے؟ جماعت کے امیر صاحب, عمر فاروق کے مفتی صاحب, ارے بولو بھائی شورا والا, نظام الدین والا, کون ڈرے اژدے سے؟ موسیٰ علیہ السلام. اللہ تعالیٰ کا حق تھا, موسیٰ تو بھی میری ایک مخلوق, اژدہ بھی میری ایک مخلوق, میرے حکم سے اژدہ بنا ہے, تیری مجا تو ڈر کر بھاگ رہا ہے, کیا میرا ڈر اتنا ہی رہ گیا تیرے اندر؟ جہاں تیری نبوت چھین لیتا ہوں, رسالت چھین لیتا ہوں, کسی اور کو پیغمبر بناتا ہوں. کہا ایسا کام تبلیغی جماعت کا کون سا امیر بھی کر کو رہتا تو مشہور ہے, میں کٹ پاکٹ کر ڈالتے, اس کی اڑا ڈالتے, اس کا ایمان نہیں بنیا بولتا. اللہ تعالیٰ کیا بولے؟ بس اتنا خذھا ولا تخف. اللہ کو بھی معلوم ایک توکل کے کیا بھی خلاف نہیں.